السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نماز کے بعد دعا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک بار کہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار کہے۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام کہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر کہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آیت الکرسی ایک بار ضرور پڑھیں اور سورہ قل هو اللہ احد ایک بار اور سورہ قل اعوذ برب الفلق ایک بار اور سورہ قل اعوذ برب الناس ایک بار کہے۔ اس کے بعد تسبیحات انسان پڑھے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کہے، یا اگر 33 بار کہتا ہے تو آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر یہ تینوں تسبیحات کو 100 کی تعداد مکمل کر سکتا ہے۔ تو ان تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت میں جب اعمال تلیں گے تو میزان کا پلڑا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہوگا، اور نیکیوں کو تولنے میں وزن پیدا کرنے والی تسبیحات تقدیسات تمجیدات ہیں جو بہت ہی عظمت والی ہیں، رفعت والی ہیں، شان والی ہیں، مقام و مرتبہ والی ہیں۔ تو نماز کے بعد مانگی جانے والی تسبیحات کی صورت میں یہ دعائیں ہیں۔ اس کے بعد انسان ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے جیسے انسان کی مرضی ہو اللہ سے اپنی حاجات بھی مانگے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور حاجات مانگتا ہے، مشکلوں میں حل مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی بھیجتے ہوئے، قبولیت سے خالی بھیجتے ہوئے اللہ شرماتا ہے۔ اللہ قبول و منظور ضرور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ اپنی شان اور اپنا مقام محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حضور یہ عاجزانہ ہاتھ اور نیازمندانہ ہاتھ، محتاجانہ ہاتھ انسان اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ انسان کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی حاجات کو پوری فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہماری دعائیں سب قبول کریں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔